اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کل ہم نے آخری آیت پڑھی تھی، بل ہم فی شک یلعبون، کہ وہ تو کھیل تماشے میں لگے ہوئے ہیں، ان کو اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کوئی آخرت بھی آنی ہے، کوئی کچھ ہونا بھی ہے، ایک اللہ بھی ہے جس کے ہاں ہم نے جا کے جواب دینا ہے۔ وہ تو کھیل تماشے میں لگے ہوئے ہیں، لہو و لعب میں لگے ہوئے ہیں، وہ دنیا کی رنگینیوں میں جو ہے بری طرح گرفتار ہیں، بس یہی کیے جا رہے ہیں۔ جب ایسی صورتحال ہو تو پھر کیا کہا گیا؟ فرتقب، لفظ کیا ہے؟ فرتقب، ارتکاب ان سے، مادہ اس کا رے کاف بے، جس کا معنی ہوتا ہے انتظار کرنا۔ فرتقب، پس تو انتظار کر، الف امر کے لیے استعمال ہوا، پس تو انتظار کر، یوما، اس دن کا، تاتی وہ لائے، السماء، آسمان کو، بے دخان، ساتھ دھوئیں کے، مبین، کھلے کھلے دھوئیں کے۔ پس پھر انتظار کریں اس دن کا جس دن وہ آسمان کو دھوئیں کی مانند لائے۔ اب یہ دھواں کیا ہے؟ اس کے اوپر مختلف آراء ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس کو اس سے جوڑتے ہیں کہ جس وقت مکہ کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو وہ نہیں مانے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اوپر انہوں نے جو ہے وہ حامی نہیں بری، تو آپ تنگ آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا کی کہ یا باری تعالیٰ ان کے اوپر ویسا قحط بھیج جیسا یوسف کی قوم پہ بھیجا گیا تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کی اور اس مکہ کے اوپر ایک ایسا قحط آیا کہ 3 سال تک کوئی بارش نہ ہوئی۔ ان کو جو ہے وہ اس وقت ہڈیاں، چمڑے کی کھالیں جانوروں کی، درختوں کی جڑیں، درختوں کی کھالیں، یہ چیزیں کھانے تک جو ہے وہ مجبور ہو گئے۔ کچھ نظر نہیں آتا تھا، اور کہا جاتا کہ جب بھوک سے پیٹ خالی ہو اور بالکل جو ہے وہ جان نکھے پہ آ گئی ہو تو پھر ہر چیز دھواں ہی ہے وہ نظر آتی ہے۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ اس وقت ہے کہ جس دن آسمان دھوئیں کی مانند ہوگا، کھلے کھلے دھوئیں کی مانند ہوگا۔ اور پھر اللہ کے رسول نے جب دعا کی تو دعا کرنے کے بعد پھر جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے اس وقت پھر بارش برسائی۔ ایک آراء تو یہ ہے۔ دوسری آراء یہ ہے، اور یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ عبداللہ بن مسعود سے تھی، یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، کہ یہ دھواں جو ہے وہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ جیسے دجال کا آنا نشانی ہے، اسی طرح دھواں کا آنا کا بھی نشانی ہے کہ ایک دھواں آئے گا جو سب پہ چھا جائے گا۔ اس دھوئیں سے مسلمانوں کو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، ایک معمولی سا زکام سا ان کو محسوس ہوگا، جبکہ جو کافر ہوں گے وہ کافر اس سے جو بلبلا اٹھیں گے۔ کہا کہ یہ نشانی ہے ایک دوسرے کی۔ ایک تیسری آراء اور بھی ہے اس کے اوپر، وہ آراء یہ ہے کہ جس وقت ان کو جہنم کے قریب جہنم میں ڈالا جائے گا تو جہنم میں ڈالتے ہوئے دھواں جو ہے وہ ان کو اپنی لپیٹ میں جو ہے وہ لے لے گا اس وقت۔ تو یہاں پہ تینوں آراء جو ہیں وہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، تینوں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو آراء ہے وہ اس سے تھوڑی سی ہم اس کو زیادہ کنسیڈر کر سکتے ہیں۔ یغش الناس، غشی ان کا معنی کیا ہوتا ہے؟ چھا جانا، چھا جائے گا لوگوں کے اوپر۔ ھذا عذاب علیم، یہ ہے دردناک عذاب، یہ ہے المناک عذاب۔ اب دیکھیے عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ جس وقت وہ دعا کی اللہ کے رسول نے، دھواں چھایا، اگلی آیات جو ہیں وہ اس سے مطابقت رکھتی ہیں کہ پھر اللہ نے کہا کہ اچھا میں کم کر دیتا ہوں۔ اللہ نے وہ قید سالی ختم کر دی۔ قید سالی ختم کرنے کے بعد پھر کہا کہ اس کے بعد جو ہے وہ تمہیں جو ہے وہ اس کے اوپر عذاب آئے گا، تو پھر اللہ نے بدر کا عذاب ان کے اوپر دیا کہ بدر کے عذاب کا کوڑا ان کے اوپر جو ہے بخشا، ان کے اوپر مارا، کہ جیسے ہی عذاب ہٹایا یہ فوراً سے پھیلے جو ہے پھر دوبارہ جو ہے انہی کاموں کی طرف کرنے لگے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے مجنون کہنے لگے، پھر جو ہے اس اللہ کی وحی کا جو ہے وہ انکار کرنے لگے۔ ھذا عذاب، یہ ہے میرا عذاب، ربنا، اے ہمارے رب، ربنا اکشف، اب یہ لفظ کیا ہے؟
काफ शीन फे। कशफ का माना क्या होता है? दूर कर देना। दो अलिफ जो है वो अमर के लिए इस्तेमाल हुआ, दूर कर दे हमसे इस अजाब को। अन्ना अन्ना हमसे अल अजाब, इस अजाब को। इन्ना मोमिनून, हम ईमान वाले हैं। कि वो कहने लगे यार हमारे रब ये इस अजाब को दूर कर दे, हम ईमान लाने वाले हैं। अन्ना लहुमुज़ ज़िक्रा, अन्ना लहुमुज़ ज़िक्रा। कौन सी नसीहत अब आगे इनके लिए? अब कौन सी नसीहत इन्होंने पकड़ ली? जब अल्लाह ने ताकत के साथ मनवा लिया तो फिर उसके उस वक्त नसीहत पकड़ने का क्या फायदा हुआ? जब वो घड़ी आ गई, उस घड़ी के आने के बाद जो है वो ईमान लाने का क्या फायदा हुआ? वक़द जाहुमुर रसूलुल मुबीन, और बिलाशुबा उनके पास आ चुका पहले एक रसूल मुबीन, खुला। अब यहां से मुबीन इबाना तो उनसे है लफ्ज ये, अब ये खुला खुला क्या माना हुआ? एक तो ये कि वो रसूल, जो रसूल एक करैक्टर, जो किरदार था वो तुम लोगों के सामने, तुम्हारे सामने पला बड़ा, तुम्हारे सामने उसने कभी झूठ नहीं बोला, उसने किसी लगव चीज की तरफ नहीं गया, एक खुली किताब की तरह वो रोशन रसूल तुम्हारे सामने आ गया था। और दूसरी बात ये कि रसूल जो है वो खुली खुली चीजें लेके तुम्हारे पास आया और तुमने उसको मानने से इनकार कर दिया। ये दोनों माने जो है वो इसमें जो है वो लिए जा सकते हैं। अन्ना लहुमुज़ ज़िक्रा, अब नसीहत कहां पकड़ोगे तुम? जबकि इससे पहले तो तुम्हारे पास रसूल आ चुका हुआ था, उस वक्त तुमने बात मानी नहीं। अब अगर जो है वो कैद का पड़ा भी है और जैसे ही कैद खत्म हुआ तुम फिर मुड़ गए। अब अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की राय से इत्तफाक इस तरह भी किया जा सकता है कि सूरह सईदा की एक आयत है, वला नुज़ीक़न्नहुम, और यकीनन हम चखाएंगे उनको, मिनल अज़ाबिल अदना, हल्का अजाब, दूनल अज़ाबिल अकबर, बड़े अजाब से पहले, कि बड़े अजाब से पहले हम इनको जो है वो अदना अजाब जो है वो चखाएंगे। किस लिए? लअल्लहुम यरजिऊन, ताकि वो लौट आए। कि अल्लाह सुब्हाना ताला बड़े अजाब से पहले, उस रोजे मैशर के अजाब से पहले हल्का सा अजाब जरूर देते हैं, जरूर वार्न करते हैं। वो वार्निंग जो है वो किसी भी शक्ल में हो सकती है, वो बीमारी की शक्ल में हो सकती है, वो जल्जलों की शक्ल में हो सकती है, वो बारिशों की शक्ल में हो सकती है, सैलाब की शक्ल में हो सकती है। इसलिए कि जान लो, मान लो कि अल्लाह एक है, अभी भी जो है वो वक्त है, तुम्हें मोहलत है तुम्हें कि सीधे हो जाओ। ये वही है जैसे मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के ऊपर अल्लाह सुब्हाना ताला ने उनको डुबोने से पहले उनके ऊपर टिड्डियों का अजाब, जुओं का अजाब, मेंढकों का अजाब, खून का अजाब, कितने अजाब आए थे। किस लिए? कि अब लौट आए, अब लौट आए, अब सीधे हो जाएं, अब रजू कर लें अल्लाह की तरफ। जब वो नहीं माने तो फिर अल्लाह सुब्हाना ताला ने उनको बड़े अजाब के साथ डुबो दिया। तो यहां पे भी ये कि पहला उस अजाब की बात हो रही थी, ये जो कहत का अजाब था। अब कहत का अजाब नहीं है तो फिर अल्लाह ने बड़ा अजाब उनके ऊपर डाला बदर की शक्ल में, और उनकी बड़ी खेप जो है 70 सरदारों की जो है वो उनके सर उतार दिए गए। या इससे ये है कि वो धुआं आएगा और धुएं के बाद फिर क्यामत आ जाएगी, लोग नहीं पलटेंगे और फिर क्यामत। वो वैसे भी उसको क्यामत की निशानियों में से कहा गया। सुम्मा तवल्लो, तवल्लो वल्ला का माना क्या होता है? लौटना, पलट आना। ये तो हम उर्दू में, पंजाबी में नहीं कहते हैं वल्ला, वल आ, वापस आ जा, लौट आ। तुम्मा तवल्लो, फिर वो पलट गए उससे। किससे? क्या कहा था? इन्ना मोमिनून, कि हम ईमान वाले हैं। ये जो बात कही थी, ये जो उन्होंने कमिटमेंट दी थी कि हम ईमान वाले हैं, इससे पलट गए। जब वो अल्लाह के रसूल ने दुआ की, वो अजाब हटा तो फौरन फिर पलट गए और कहने लगे कालू, और कहने लगे मुअल्लमुन, मुअल्लमुन सिखाया हुआ, पढ़ाया हुआ, तालीम दिया हुआ, कि ये तो सिखाया हुआ है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कह रहे हैं, इसको तो कोई सिखा गया है आके, कोई जिन है इसके ऊपर जो आके बता जाता है, किसी से सीख लिया है, कोई उस्ताद है इसका जो इसको ये बातें सारी सजा जाते हैं। हालांकि वही पहले आके, अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं ना कि वो आए सरदार, उनमें सबसे बड़ी जो है वो शख्सियत अबू सुफियान की थी, और आके कहने लगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तो जो है वो रहीम हैं, आप तो रहमत करने वाले हैं, आप तो जो है वो लोगों के अजाब देख नहीं सकते, आपका अपना कबीला, आपकी अपनी कौम इस वक्त जो है भूख के हाथों मर रही है, कुछ रहम कीजिए हमारे ऊपर, अल्लाह से दुआ कीजिए, अल्लाह ये कहत साली जो है वो दूर कर दे। अल्लाह के रसूल ने दुआ की, बारिश हुई, कहत साली दूर हुई। जैसे ही उनकी जान में जान आई, फौरन के बाद ये कहने लगे वकालू मुअल्लिमुन, ये तो पढ़ाया लिखाया हुआ है, मजनून, बावला है, मजनू है। ये वो बात है कि पहले अजाब से पहले कुछ अजाब आ गया तो कुछ हट गया, तो फिर उसके बाद उनकी हालत क्या होगी। इन्ना
بے شک ہم کاشفو لفظ وہی کشف، کاف شین فے واو لفظ جمع کے لیے استعمال ہوا، کاشف العذاب قلیلاً، بے شک جب ہم عذاب قلیلاً کم کر دیتے ہیں، تھوڑا کر دیتے ہیں، انکم بے شک تم عائدون اعادہ کرنے والے ہو، عودن سے لوٹ آنے والے ہو دوبارہ اسی طرف ہی جس طرف تم پہلے تھے۔ کیا یہ ہماری اپنی زندگیوں پہ نہیں ہوتا؟ جس وقت ہمیں کوئی بیماری آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، فوراً سے پہلے اللہ 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 اللہ، اور جیسے ہی جو ہے وہ مصیبت ختم ہوتی ہے۔ کرونا سے پہلے تو سارے دربار بند ہو گئے تھے، کرونا جب آیا تو کوئی جو ہے وہ اس طرف نہیں جاتا، سارے مسجدوں میں سارے اللہ کے آگے جھک گئے تھے۔ جیسے ہی ختم ہوا، جیسے ہی کم ہوا، فوراً کے بعد پھر وہی سب کچھ جو ہے وہ شروع ہو گیا، فوراً جو ہے ہم اسی طرف چلے گئے۔ انکم عائدون، پھر تم اور پلٹ آتے ہو، لوٹ آتے ہو، اعادہ کرتے ہو، کن کا؟ انہی حرکتوں کا جو حرکتیں تم پہلے کرتے رہے، پہلے بھی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے رہے ہو، پہلے بھی اللہ کے رسول کی جو ہے وہ نفی کرتے رہے ہو، نہیں مانتے رہے، اس وحی کو نہیں مانتے رہے، اس قرآن کو نہیں مانتے رہے۔ جب عذاب آیا قحط کا، سارے اکٹھے ہو کے رسول کے پاس پہنچ گئے، اور جیسے ہی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے دعا کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دور کیا، فوراً کہنے لگے ثم تولوا، پلٹ گئے وہ اس سے، وقالوا، اور کہنے لگے معلم مجنون، یہ تو پڑھایا لکھایا جو ہے وہ مجنون ہے۔ جب ہم دور کر دیتے ہیں عذاب، کچھ کم کرتے ہیں، انکم عائدون، بے شک تم پھر دوبارہ اعادہ کرتے ہو اس کا، یوما، جس دن، نبتشو، اب لفظ کیا ہے؟ باتاشا، بے توئے شین، بے شک ہم پکڑیں گے، نبتش الباتشۃ الکبریٰ، سخت پکڑ کے ساتھ، جس دن ہم پوری قوت کے ساتھ، پوری سخت پکڑ کے ساتھ پکڑیں گے۔ یاد کرو اس دن کو، یہ اس دن کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، اور یہ دن دور نہیں ہے۔ یہ دن کون سا ہو سکتا ہے؟ جس دن موت آتی ہے وہ بھی وہی دن ہے، اور قیامت کا دن وہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مر گیا اس کے لیے تو قیامت آ گئی۔ تو یہ گھڑی کوئی دور نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ ابھی اس میں کوئی 150 سال بیٹھے ہیں اس میں۔ یہ گھڑی کب ہے؟ جیسے ہی آنکھ بند ہوگی وہ گھڑی سامنے ہوگی، جس دن پکڑیں گے ہم سخت پکڑ کے ساتھ۔ اور یہ ایک بات اور یاد کرانے، انا منتقمون، منتقمون لفظ کس سے ہے؟ انتقام سے۔ انتقام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بدلہ لینا۔ بے شک ہم بدلہ لینے والے ہیں، بے شک ہم قادر ہیں اس بات کی تمہیں سزا دے دیں۔ کہ بدلہ کس بات کا؟ اس بات کا، اللہ کی وحدانیت کا انکار کیا، اللہ کے رسول کا انکار کیا، اللہ کی کتاب کا انکار کیا، اور سب سے بڑھ کے اس دن کے بارے میں جو ہے وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس دن کے بارے میں ایک تو یہ سوچ لیا کہ ٹھیک ہے، بڑے آباؤ اجداد نے کہہ دیا ہمیں کہ ہاں جی ایک اللہ ہے، وہ ہوگا آخرت۔ اب شک کیا ان کو کہ یہ بات صحیح بھی تھی یا غلط تھی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کو یہ بھی شک ہے کہ کوئی آخرت واخرت نہیں ہے، اور پھر دل میں یہ بھی ڈر ہے کہ ہاں اگر ہوگی تو پھر کیا بنے گا۔ تو وہ تو اسی کھیل میں لگے ہوئے ہیں کہ پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے۔ لیکن یہ ایمبیگوٹی والی پوزیشن نہیں ہے، یہ فرم بات ہے، ایسی فرم بات ہے، سامنے کھڑا ہوں آپ کے اور آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں، اتنا یقین ہے ایسے ہی وہ دن آ جانا ہے۔ تو وہ تو اس کھیل میں پڑے ہوئے ہیں، تو اس کھیل میں پڑے ہوئے ہیں تو پھر وہ انتظار کر لیں ذرا۔ فارتقب یوم تاتی السماء بدخان مبین، پر انتظار کریں، انتظار کرو اس دن کا جس دن وہ لائے اللہ کھلا دھواں۔ دھوئیں کو میں نے ایلیبریٹ خاصا کر دیا کہ دھواں کے لیے 3 چیزیں ہم لے سکتے ہیں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے، اور تیسری جو ہے وہ آخری دن کی رائے، یغشی الناس، وہ چھا جائے گا لوگوں کے اوپر، ھذا عذاب علیم، یہ ہے دردناک عذاب۔ تو جس وقت چھا جائے گا اور کچھ نظر نہیں آئے گا، مومنوں کے اوپر کچھ نہیں ہوگا، جبکہ جو کافر ہوں گے، مومنوں کو تو ہلکا سا زکام شاید محسوس ہو، اور جو کافر ہوں گے وہ بالبلا اٹھیں گے اس کے اوپر۔ ربنا اکشف عنا، اے ہمارے پروردگار دور کر دے ہم سے اس عذاب کو، انا مومنون، ہم ایمان لانے والے ہیں۔ جیسے بنی اسرائیل کی قوم نے جب کہا تھا جوؤں کا عذاب ہٹا دے، ہم تیرے اوپر ایمان لیں۔ یہ کس نے کہا تھا؟ یہ بنی اسرائیل نے نہیں کہا تھا، یہ وہ جو قبطی تھے، جو مصری تھے، ان کا یہ کہنا تھا۔ بنی اسرائیل تو آپ علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ ربنا اکشف عنا، دور کر دے ہم سے اس عذاب کو، انا مومنون، ہم ایمان لانے والے ہیں۔ انا لہم الذکریٰ، کدھر گئی نصیحت اب؟ کیوں کر انہوں نے نصیحت پکڑ لی؟
جب رسول کہتا تھا، جب قرآن کہتا تھا، تب بات مانی نہیں. جب سر پہ آن پڑی، جب آسمان سر پہ ٹوٹ گرا، اس وقت انہوں نے جو کہا ہاں ہم ایمان لانے والے ہیں. یہ تو وہی بات ہوگی جو فرعون کی بات تھی کہ فرعون نے جب دیکھا کہ اب میں ڈوبنے والا ہوں، پانی مل گیا ہے، اس وقت اس نے کہا کہ ہاں ہاں میں ایمان لایا رب پر، رب موسیٰ و ہارون پر. کہاں سے نصیحت آپ پکڑی انہوں نے؟ لقد جاءہم رسول مبین. اور بلا شبہ اس سے پہلے ہم ان کے اوپر کھلا کھلا رسول جو ہے وہ لا چکے ہیں. وہ رسول، وہ جو کریکٹر وائز سب کے سامنے تھا، وہ جو کھلی کھلی چیزیں جو ہے وہ تمہارے پاس لے کے آیا تھا، جو تمہیں بتاتا تھا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، تمہارا خالق تم سے چاہتا کیا ہے. وہ خالق جس نے تمہیں پیدا کیا وہی الہ ہے، وہی رب ہے، اسی کے پاس تم لوٹ کے جانے والے ہو. تب تو تم کھیل کود میں پڑے ہوئے تھے، تب تم مشغول تھے اس وقت لہو و لعب میں. تمہاری بات اس طرف جو ہے وہ جاتی ہی نہیں تھی. تم دنیا سے اپنی نظریں ہٹانا ہی نہیں چاہتے تھے. تم سمجھتے تھے کہ یہ دنیا ہی سب کچھ ہے. اس وقت تو ایسا تھا کیسی نصیحت ہے، جبکہ رسول تمہارے پاس کھلا کھلا آ گیا. ثم تولوا عنہ، تم نے پھر منہ پھیر لیا. جیسے ہی عذاب ہٹایا تم سے، تم نے پھر اس سے پھر گئے. وقالو، اور کہنے لگے معلم مجنون، یہ تو پڑھایا ہوا ہے، سکھایا ہوا ہے اور مجنون ہے یہ. ہم بھی اس وقت بڑا قرآن ہمیں یاد آتا ہے. اس وقت بھی ہم قرآن کے جو ہے وہ اس وقت سپارے پڑھ کے، ہم وظیفے پڑھ کے جو ہے وہ نہیں تھکتے. ادھر سے ہمارا مسئلہ حل ہوتا ہی نہیں ہے. ادھر سے کہاں کتاب، کہاں رسول، کہاں پہ جو ہے وہ سب کچھ. نہ پھر نماز کی فکر، نہ پھر کسی اور چیز کی فکر. ہم جو ہے وہ کہیں دور نکل جاتے ہیں. ہم بھی انتظار کر رہے ہیں کہ وہ گھڑی آئے ہمارے اوپر. انا کاشف العذاب. دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انا کاشف، بے شک ہم عذاب کو دور کرتے ہیں ان سے. اگر دور کر دیں تم سے، انا کاشف العذاب، اگر ہم کم کر دیں، ہٹا دیں اس کو، قلیلاً، تھوڑا سا بھی، انکم عائدون، بے شک تم پھر ارادہ کرو گے اس بات کا. یہ قرآن ہمیں سکھانے کے لیے آیا، قرآن ہمیں حقیقت بتانے کے لیے آیا کہ یہ تم کرتے ہو، اس کا حل یہ ہے. اب پھر اگر نہیں مانتے، دوبارہ ارادہ کرتے ہیں، تو پھر کیا ہے؟ انتظار کریں. کس دن کا؟ یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ، وہ جس دن پکڑ ہوگی ہماری، اور سخت پکڑ ہوگی. جس وقت وہ لینے والا آ جاتا ہے، پھر اس وقت کوئی واپسی تو نہیں ہوتی، اس وقت کوئی بچا تو نہیں سکتا. پھر اس پکڑ کو سے کوئی روک سکتا ہے؟ اس وقت یوم نبطش، جس دن پکڑ ہوگی، ہم پکڑیں گے. نون علامات مضارع ہے، اور باطشہ لفظ وہی ہے بے تے شین کے ساتھ، جس کا معنی ہے پکڑ. اس دن ہم پکڑیں گے، البطشۃ الکبریٰ، سخت پکڑ کے ساتھ. انا منتقمون، بے شک ہم انتقام لینے والے. یہ مت بھولو کہ تمہارا مالک، تمہارا رب جو ہے وہ تم سے غافل ہے. وہ تمہارے ہر ایک پل کی خبر رکھ رہا ہے. اگر تم اس کی بات نہیں مانو گے تو اس کی پکڑ جو ہے وہ بڑی سخت پکڑ ہے، اور جس دن وہ پکڑے گا پھر تمہیں کوئی چھڑانے والا نہیں ہوگا. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں سزا دیں گے. تمہیں سزا دینے پہ قادر ہیں. انا منتقمون، بے شک ہم انتقام لینے والے ہیں. کھلی ہوئی کتاب ہے، اس دن کو یاد کر لیں ہم، اس روز آخرت. وہ روز آخرت اگلا لمحہ بھی ہو سکتا ہے ہمارا، کبھی بھی ہو سکتا ہے. روز اخباروں میں پڑھتے ہیں، روز اپنے دائیں بائیں رشتے داروں میں دیکھتے ہیں، کبھی کوئی چلا گیا، کبھی کوئی چلا گیا، کبھی کوئی چلا گیا. اس دن جس دن ہماری باری ہوگی اس دن ہمیں بھی جانا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ جب ہم جنازہ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، یہ سمجھ کے جنازہ پڑھو کہ اس چارپائی پہ وہ نہیں، میں لیٹا ہوں. اس سنسیریٹی کے ساتھ اس کے لیے دعا کرو کہ یہ دعا مجھے بھی چاہیے. ہم تو جاتے ہیں کاروائی ڈالنے کے لیے کہ بس ٹھیک ہے، ہم تیرے باپ پہ جنازے پہ آئے تھے، تم بھی آ جائیں. ہم بیسیکلی سفارش کرنے جاتے ہیں کہ اللہ اس کو معاف فرما دے. کہ یہ سمجھ کے دعا کرو، اس سنسیریٹی کے ساتھ دعا کرو کہ چارپائی پہ وہ نہیں لیٹا، ہم لیٹے ہیں، ہمارے لیے دعا ہو رہی ہے. تو وہ کبھی بھی آ سکتی ہے. جب وہ آ جائے گی اس وقت ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آج مہلت ہے، آج جو ہے ہمارے پاس ٹائم ہے. آج اس پل ہم جو ہے وہ لوٹ آئیں اللہ کی طرف. اس دن کے اوپر یقین رکھیں، اس اللہ پہ یقین رکھیں، اس رسول کو جو ہے اوپر، اس کے اوپر ایمان لائیں گے تو بچت ہو جائے گی، نہیں تو پھر انجام ہمارے سامنے کھڑا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ قرآن کو سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سیدھی راہ دکھا دے. اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہم اہدنا الصراط المستقیم. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا،
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اللہم اغفر لنا وارحمنا اللہم اغفر لنا وارحمنا اللہم اغفر لنا وارحمنا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم الحمد للہ رب العالمین آمین یا ارحم الراحمین.